السلام علیکم۔ آپ کو برا لگتا ہے، یہ برا کیوں لگتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بیج ہوتا ہے جب وہ مٹی میں جاتا ہے یعنی اندھیرے میں جاتا ہے تو تب اس بیج سے پودا بنتا ہے۔ اگر دانہ مٹی میں نہیں ملے گا تو گلے گلزار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، سونا آگ میں تپے بغیر کندن نہیں بن سکتا۔ تیسری بات، ہیرا جو ہے ہائی ڈینسٹی ہیرا، ڈائمنڈ، اس وقت بنتا ہے جب اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے تو وہ ہیرا بنتا ہے۔ کمانڈو جو ہے SSG کمانڈو، اس پہ اتنی زیادہ سختیاں کی جاتی ہیں اور ان سختیوں سے، اپنے انسٹرکٹر کی سختیوں سے گزرنے کے بعد اس ٹریننگ کے سیشن میں بہت سے لوگ جو ہے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر جو فلٹر ہو کر کمانڈو بنتا ہے وہ پھر فخر پاکستان بنتا ہے، اس کو پھر پوری دنیا میں نمبر 1 کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ میں ہمت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے اپنے استاد کی بات سننے کی، اپنے استاد کی بات برداشت کرنے کی۔ آپ کا جو استاد ہوتا ہے اس نے آپ کے کردار کی تربیت کرنا ہوتی ہے، آپ کے سوچ کی تربیت کرنا ہوتی ہے، اور آپ کی جو نفسیاتی بیہیویئر ہے اس کی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ آپ کو کب اٹھنا چاہیے، کب بیٹھنا چاہیے، کس طرح سے کب ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور کس طرح سے بڑوں کی عزت یا چھوٹوں کی عزت یا فائنینشیل ڈیسیژن یا کوئی بھی، جو آپ کا استاد ہے وہ آپ کو پریکٹیکل جب ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت سی حکمتیں اسے پتہ ہوتی ہے کہ اس کو میں نے اس چیز کی ٹریننگ کیسے دینی ہے۔ جب آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ میرا استاد میرے لیے جو سوچے گا وہ بہترین ہوگا اور وہ سب سے اچھا ہوگا، تو تب آپ جو ہے برا نہیں منائیں گے۔ برا انسان کب مناتا ہے کہ جب اس کے پاس ڈگریز بہت زیادہ آ جاتی ہیں لیکن اس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، تو تب انسان برا منانا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ علم جس انسان کے پاس ہوتا ہے، جتنا زیادہ انسان عاجز ہوگا اتنا زیادہ اس کے پاس علم ہوگا۔ علم ٹھہرتا ہی اس دماغ کے اندر ہے جس دماغ میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، جس دماغ میں انا، غرور اور تکبر ہو، علم جو ہے اس دماغ میں کبھی نہیں ٹھہرتا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو کامیابی جو ہے اس کا شارٹ کٹ ایک ہی ہے کہ آپ کو پراپر ایجوکیشن ملنی چاہیے، اور پراپر ایجوکیشن آپ کو صرف آپ کا استاد دے سکتا ہے۔ اگر عمر کے حساب سے یعنی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کا بندہ اگر عمر کے حساب سے دانائی ملتی ہوتی تو پھر جتنے بھی بوڑھے اس دنیا میں ہیں وہ سب سے زیادہ دانا ہوتے، عقل مند ہوتے۔ عمر جو ہے آپ کو تجربہ دے سکتی ہے، اور وہ بھی تجربہ جو آپ نے کام کیا ہے، جو آپ کے سراؤنڈنگ میں دوسرے لوگ کر رہے ہیں، جو آپ نے کبھی کام کیا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، اس کا تجربہ بھی آپ کو نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آج بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اپنے استادوں کی اپنی جان سے زیادہ قدر کرتا ہوں، اور مجھے جب ان سے سیکھنا ہوتا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کر کے ٹائم لیتا ہوں، اور یقین جانیں کہ مجھے میرا استاد جب نظر آ جاتا ہے تو میں دور سے ہی جو ہے اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اسے بلاتا ہوں، اور بلاتے ہوئے یعنی میں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بن جاتا ہوں اپنے استاد کے سامنے، جو بالکل 5-6 سال کا ہوگا اور جس کو کوئی عقل نہیں، سمجھ نہیں۔ چاہے مجھے ساری دنیا کی سمجھ آ گئی، چاہے میں آدھی سے زیادہ دنیا گھوم چکا ہوں، چاہے میں جیسا بھی میرا فائنینشیل سٹیٹس ہے، چاہے جو بھی ہے، لیکن میں اپنے استاد کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ ہوں 5-6 سال کا جس کو دنیا کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، اور استاد جو کہہ رہا ہے، استاد کہہ رہا ہے ادھر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتا ہوں، استاد کہہ رہا ہے یہ کھا لو، کھا لیتا ہوں، استاد جیسے کہہ رہا ہے میں ویسے کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ میرا استاد ہے، اور استاد کو ہی اللہ تعالیٰ نے باپ کا درجہ دیا ہے۔ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے 3 باپ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس نے ہمیں پیدا کیا،
دوسرا وہ جس نے ہمیں بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے ہمیں علم دیا۔ لیکن ہم اپنے باپ کے سامنے اسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تمہیں جو ہے اچھے برے کی پہچان نہیں ہے، تمہیں بات کرنی نہیں آتی۔ تو جب ہم اپنے استادوں کو پڑھانا شروع کر دیں گے تو تب ہم ان سے سیکھ نہیں سکتے۔ آپ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس امام مسجد پر آپ تنقید کرتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے دل میں اس کے لیے عزت اور احترام ہونا چاہیے آپ کے، تو پھر آپ اسے آگے امام کے طور پر کھڑا کرتے ہیں۔ اگر دل میں بغض رکھیں گے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے پر وہ نماز بھی کنسیڈر نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے استاد کو جب آپ اپنا باپ مانیں گے تو باپ میں خامیاں یا برائیاں نہیں نکالی جاتی، باپ کو باپ ہی سمجھا جاتا ہے، اور وہ جو کہتا ہے اسی کو مانا جاتا ہے۔ یا تو پھر آپ باپ بنائیں نا، اگر بنایا ہے تو پھر وہ جو کہہ رہا ہے اس کو فالو اپ کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ انا، تکبر، غرور، خود پسندی اور اسی طرح سے یہ جو عزت اور بے عزتی کا کانسیپٹ ہے، یہ اپنے باپ کے سامنے یعنی استاد کے سامنے آپ لے کر نہیں آتے۔ استاد آپ کو بھرے بازار میں کہتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ جاؤ زمین پہ، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں۔ استاد آپ کو کہتا ہے آپ کھڑے ہو جاؤ، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے آپ کا وہ جو باپ جس نے پیدا کیا ہے، اس کی عزت کرنے سے آپ کی کبھی عزت کم نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو سمجھیں کہ اپنے استاد کی عزت کرنے سے آپ کی پوری دنیا میں کبھی عزت کم نہیں ہو سکتی، چاہے اس ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے اس ملک کا پریزیڈنٹ ہو۔ اس کا استاد اگر سائیکل پہ جا رہا ہے یا پیدل جا رہا ہے، تو وہ جب استاد اس کے سامنے آتا ہے تو اگر وہ پریزیڈنٹ اپنا قافلہ روک کر آگے بڑھ کر اپنے استاد کو گلے لگا لیتا ہے اور عزت اور احترام سے پیش آتا ہے، تو اس پریزیڈنٹ کی عزت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے استاد کو عزت دی، اور پوری دنیا جو ہے اس کو اس طرح سے پروموٹ کرے گی کہ اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود اس نے اپنے استاد کی اتنی زیادہ عزت کی، کیونکہ استاد نے اسے اس قابل بنایا کہ وہ اس عہدے کے لائق ہوا۔ استاد خود جو ہے صرف دنیا کی وہ دو ہی ہستیاں ہیں، جیسے ایک ماں ہے جس نے اپنے جسم سے اپنے خون سے بچے کی پرورش کی، اور وہ ماں جو اپنے بچے کی کامیابی پر خوش ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے استاد کو یہ جگر، یہ حوصلہ، یہ دل دیا ہے۔ صرف استاد ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کی کامیابی پہ خوش ہوتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹ پاس ہوتا ہے تو استاد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جب اسٹوڈنٹ اس کا پورے پاکستان میں، پورے ضلع میں، پورے بورڈ میں ٹاپ کرتا ہے تو استاد خوشی سے پھولا نہیں سماتا، وہ کہتا ہے میرا اسٹوڈنٹ ہے، میں نے اسے پڑھایا تھا، یعنی کہ اس میں جیلسی نہیں ہوتی۔ استاد ماں کے بعد دوسرا وہ بہت بڑا، یعنی ماں باپ کے بعد میں یہ کہوں گا جو جنہوں نے پیدا کیا ہے، ان کے بعد جو اگر دنیا میں کوئی ہستی ہے جو آپ کی کامیابی پر خوش ہوگی یا ہوتی ہے تو وہ استاد ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں ایک پڑھانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور میں آلریڈی کوئی 14 سے 15 سال پاکستان میں پڑھاتا رہا، اور اس کے بعد پھر میں بزنس لائن میں آ گیا، پھر میں باہر ترکی اور آذربائیجان میں آ گیا، اور تقریباً پچھلے 18 سال سے بزنس لائن سے منسلک ہوں۔ تو جہاں پر میں نے غلطیاں، کوتاہیاں اور پرابلمز دیکھیں، تو میں نے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا، اور میرا دوبارہ سے پڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میرے علم بانٹنے سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی بے روزگار کو روزگار کا، انکم کا ذریعہ مل سکتا ہے، کسی معذور کو، کسی یتیم کو، کسی ریٹائرڈ کو، کسی بوڑھے شخص کو حلال کی روزی کمانے کا ذریعہ مل سکتا ہے، تو مجھے آگے بڑھ کر بڑے لیول پہ اس کام کو پھیلانا چاہیے، کرنا چاہیے۔
تو میں نے اس لیے ٹریننگ شروع کی. میں نے جو 10 سال میں سیکھا اسٹاک ایکسچینج کے اندر، فوریکس کے اندر، اور پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے، نیو یارک میں، لندن میں، آسٹریلیا میں، جاپان میں، جو میں نے امریکہ اور یو کے اور کینیڈا سے ٹریننگز حاصل کیں، اور بہت زیادہ پیسے دے کر، مطلب کوئی میں نے کم سے کم 40-50 ہزار ڈالر تو صرف اپنی ٹریننگز پہ ہی خرچ کیا ہوگا. اور ٹریننگ کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل جو میرے لاسز ہوئے، جو میں نے غلطیاں کی اور اپنی غلطیوں سے سیکھا. تو اب تک تقریباً 2 کروڑ روپے کا تو نقصان میں کر چکا ہوں بزنس میں، اسٹاک ایکسچینج میں، اور اسی طرح مختلف جو میں نے، آپ اسے پنجابی میں یا اردو میں پنگے کہہ سکتے ہیں، اور ملٹیپل جو میں نے کام کیے. لیکن میں نے ان 18 سالوں میں بہت کچھ گین بھی کیا. تو میں اس چینل کے ذریعے اپنی یہ جو 18 سال کی جرنی تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ صرف انفارمیشن دینے سے لوگوں کا بھلا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو سکھانا پڑے گا، اور سکھانے کے ساتھ ساتھ مجھے ہاتھ پکڑ کر ان کو پہلی کامیابی ان کو حاصل کروانا پڑے گی. تو اس لیے میں نے پھر گروپس بنائے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا، امپورٹ ایکسپورٹ کا، اور آگے جو پلان ہے ویب سائٹس کے حوالے سے، ورچوئل اسسٹنس کے حوالے سے، یا پھر جو ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے، کہ ہم گروپس، وہ ڈیڈیکیٹڈ گروپس، ایک طرح کے آن لائن کلاس رومز ہیں، اور اس میں ہم ایک تو لیسنز PDF لیکچر شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اس کے علاوہ ویڈیو لیکچر شیئر کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، اور آپ کو سمجھایا جاتا ہے. کیونکہ ایک ایک بندے کو علیحدہ بتانے کی بجائے گروپ میں ایک ہی دفعہ میسج دیا جا سکتا ہے. تو چیٹ اوپن رکھی گئی ہے تاکہ آپ جو ہے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں پوچھ سکیں. لیکن ایک گروپ میں صرف مخصوص اسی، یعنی اگر اسٹاک ایکسچینج کا گروپ ہے تو صرف اسٹاک ایکسچینج کے متعلق بات ہوگی، اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا گروپ ہے تو صرف اس سے متعلق بات ہوگی. اسی طرح سے اگر ہمارا ای کامرس کا گروپ ہے تو اس کے حوالے سے بات ہوگی، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا گروپ ہے تو اس کے حوالے سے بات ہوگی، ویب سائٹ کا گروپ ہے تو ویب سائٹ کے حوالے سے بات ہوگی، فوریکس کا گروپ ہے تو فوریکس کے حوالے سے بات ہوگی. تو جس چیز کا گروپ ہے ڈیڈیکیٹڈ اسی کے حوالے سے بات ہوگی. اور یہاں پر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کی عمر چاہے 50 سال ہے، چاہے 70 سال ہے، آپ چاہے PhD ہیں، آپ چاہے ریٹائرڈ ہیں، میرے لیے آپ سٹوڈنٹ ہیں. اور میں سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے بعض رولز بنانے پڑتے ہیں اور بعض سختیاں کرنا پڑتی ہیں. بحیثیت استاد میں مجبور ہوں. آپ میرے پاس جب آتے ہیں ایز اے فرینڈ ملنے کے لیے وہ ایک علیحدہ بات ہے. جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ میرا گروپ جوائن کرتے ہیں تو پھر جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، جو سسٹم ہے، اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. میری سختی کو بھی آپ کو سر جھکا کے برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر میں سختی نہیں کروں گا، اگر میں آپ کو سٹیپ ٹو سٹیپ لے کے نہیں چلوں گا، تو پھر میں مینٹور نہیں بن سکتا. میں پھر وہ ایک سمپل جو ہے، آپ کہہ لیں کہ جو آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے استاد وہ، لیکن میں نے کہا میں ریئل مینٹور ہوں. جو ریئل مینٹور ہوتا ہے یہ ایک لیول ہے استاد کا، وہ آپ کو سکھاتا ہے، وہ خود پڑھتا ہے لیکن اس نے پریکٹیکل نہیں کیا ہوتا، جو اس نے پڑھا ہے وہ آپ کو سکھا دیا. ایک اس سے نیکسٹ لیول ہے کہ جو اس نے پڑھا بندے نے اس کا پریکٹیکل کیا، اور پریکٹیکل کرنے کے بعد کامیابی حاصل کی. تو یہ جو نیکسٹ لیول ہے اس کو مینٹور شپ بولتے ہیں. مینٹور وہی ہوتا ہے جو پریکٹیکلی جس کے پاس علم ہے اور اس نے اس علم کو اپلائی کیا، اور اپلائی کرنے کے بعد کامیابی حاصل کی. تو آپ یہ کہہ لیں کہ پہلے میں نے 14 سے 15 سال ٹیچر کے طور پر پڑھایا، اور اب جو ہے میں آپ کو مینٹور کے طور پر پڑھا رہا ہوں. اور میں جو آپ کو سکھا رہا ہوں وہ میں نے خود کیا ہے اور کرنے کے بعد کامیابی حاصل کی ہے. جس طرح سے میں نے کیا، جو پرابلم میں نے فیس کی، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ جو پرابلم میں نے فیس کیے آپ فیس کریں. اس کے لیے میں نے کچھ سختیاں، کچھ رولز، کچھ ڈسپلنز رکھے، تاکہ آپ کو اگر سمجھ نہیں بھی ہے، آپ اس پروسیس میں سے گزرنے کے بعد آپ صرف کامیاب ہوں، ناکام نہ ہوں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب میرے پاس آتے ہیں، میرے گروپ کو جوائن کرتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ،
تو پھر آپ خالی دماغ کے ساتھ آئیں، صرف مجھے فالو کرنے کے لیے آئیں، جو میں نے کہا ہے صرف وہی کریں اور اتنا ہی کریں جتنا میں نے کہا ہے۔ اپنے دماغ کو نہ لڑائیں، کیونکہ آج تک تو آپ اپنا دماغ لڑاتے رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی سوچ اور اپنے دماغ لڑانے سے ہی کامیابی ملتی تو مل چکی ہوتی، آپ کو اس گروپ کو جوائن کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اگر آپ نے یہ گروپ جوائن کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو ضرورت ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ صرف مجھے فالو کریں، تاکہ میرا جو 10 سے 12 سال کا یہ انویسٹمنٹ کا ایکسپیرینس ہے اور جو 18 سال کا بزنس کا ایکسپیرینس ہے، اس میں جو میں نے غلطیاں کی ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ وہ غلطیاں کریں۔ تو میرا 18 سال کا سفر میں چاہتا ہوں آپ کے لیے صرف 18 مہینوں کا سفر ہو، اور آپ کو اتنا لمبا برداشت نہ کرنا پڑے اور اتنا زیادہ نقصان نہ آپ کو برداشت کرنا پڑے، آپ کو زیادہ آسانی سے کامیابی مل جائے۔ میرا انٹرسٹ کیا ہے اس میں؟ استاد کا انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا میری ضرورت کے مطابق میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایک جذبہ کہ جب اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو انسان تکلیف میں دیکھتا ہے، تو اگر اس کے پاس استطاعت ہو، مثلا آپ کے پاس پیسہ ہے، فرض کر لیں اگر کوئی آپ کے سامنے مجبور مسکین بندہ ہو اور اس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہ ہو اور آپ کی جیب میں پیسہ ہے، تو آپ نکال کر 50 یا 100 روپے اسے دیتے ہیں کہ جو بھائی جا کے کھانا کھا لو، تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کس لیے کرتے ہیں؟ اسی خدا خوفی کے تحت ہی کرتے ہیں نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے علم دیا، تجربہ دیا اور سمجھ دی، شعور دیا، میں وہ علم آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس علم سے آپ لوگ فائدہ اٹھا کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی فیملی کے لیے اچھا روزگار، اچھی انکم کا ذریعہ جو ہے آپ بن جائیں اور آپ کو ایک اچھا روزگار مل جائے۔ اسی مقصد کے ساتھ میں چلا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئیں گی اور آپ میری باتوں کا برا منانا چھوڑ دیں گے۔ اپنی ایگو کو، اپنی انا کو، اپنی سیلف رسپیکٹ کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، چھوٹے سے معصوم سے اسٹوڈنٹ بنیں اور سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں ہر فیلڈ جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ فیلڈ ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو انویسٹمنٹ کا نہیں پتہ، اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کو سٹاک مارکیٹ کا نہیں آئیڈیا، اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ دوسرے فیلڈ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں کچھ جو باتیں کی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ بہت شکریہ۔